اور سر کوئکلی سلمان صاحب آپ سے ایک سوال اور پوچھ لوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پنجاب میں الیکشن کا ایک نقصان ہی ہوگا کہ پھر ایک ایسے سائیکل میں پھنس جائیں گے فار دا ایئرز فار دا ڈیکیڈز ٹو کم، جس سے نکل ہی نہیں پائیں گے. وہ یہ کہ جب پھر نیشنل کا الیکشن ہو رہا ہوگا تو آدھے سے زیادہ پاکستان میں ایک نگراں سیٹ اپ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ انسٹالڈ ہوگا. یہ دلیل مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کریکٹ میں فہم رہا ہوں، کہ بھئی یہ دلیل آپ الیکشن کے التوا کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے کہ جناب پنجاب کا الیکشن ہونا تو آئین کے مطابق 90 دن کے بعد ہونا چاہیے تحلیل کے بعد، لیکن اس لیے نہیں کریں گے کہ ملک ایسے سائیکل میں پھنس جائے گا کہ پھر تو عجیب سی صورتحال ہو جائے گی. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دلیل جو ہے بذات خود الیکشن کے التوا کے لیے نہیں، ویسے ہی پاکستان کے معروضی حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ دلیل کتنی تگڑی ہے؟ یا آپ کے خیال میں یہ ایک لغو آرگومنٹ ہے کہ اس کی یہ کیا بات ہوئی؟ جی لغو آرگومنٹ ہی ہے. دیکھیے معروضی حالات کی تو بات نہیں ہے، یہ آئین کی بات ہے. آئین نے اگر یہ کہنا ہوتا کہ تمام الیکشن ہمیشہ ایک ہی دن ہوں گے خواہ اسمبلی کی تحلیل کبھی ہوئی ہو، تو پھر 90 دن کی جو حد ہے وہ نہ رکھی جاتی آئین میں. یہ عام ہے، بھارت میں مختلف صوبوں یا اسٹیٹس کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ہر سال 2-4 اسٹیٹس کے وہاں الیکشن ہوتے ہیں، سینٹر کا الیکشن بعد میں ہوتا ہے. اور ہمارے اپنے آئین میں 17ویں ترمیم سے پہلے کیئر ٹیکر نظام کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ تصور موجود تھا کہ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کرائے گا جو فری فیئر ہوں گے، آنےسٹ ہوں گے. اس لیے یہ آئین نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ اگر کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہوگی تو الیکشن کمیشن شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا. لہٰذا یہ دلیل دینا کہ چونکہ الیکشن کے لیے کیئر ٹیکر حکومت چاہیے اس لیے تمام الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، آئین کے واضح متن کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بحث کو. عامر ضیاء صاحب، آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 30 تاریخ کو، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی خواہش تو آپ نے بتائی کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ سب کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن کی طریقے سے آگے چلا جائے. تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں؟ 30 اپریل پنجاب میں الیکشن کا دن ہے آپ کے خیال میں ضیاء صاحب؟ خیال میں جو اس ملک میں اگر زمہ و مکہ آپ کے خلاف ہو جائے نا، جو کہ سب تحریک انصاف کے خلاف ہیں، تو پھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ آئین قانون جو ہے وہ آپ اٹھا کے مطلب ہے کونے میں رکھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کرتے ہیں یہ، لیکن ہوتا ہی ہے. ہمارے جو معروضی حالات ہیں اور یہاں پہ جو پاور زیڈ بھی ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ پوری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو روایتی ہیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. میڈیا کے ایک مخصوص حصہ جو ہے جس کو میں میڈیا اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں وہ اس کی پشت پناہی پر ہے. ہماری جو دوسری سیاسی اور ملٹری اس کے کچھ ارادے جو ہیں بھی واضح نہیں ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک وہ نظر آتا ہے. تو پھر زمہ و مکان خلاف ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ سوچتا ہوں عامر صاحب کہ جب آخری آرڈر اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ہی پاس ہے آخری اختیار، تو پھر اس کو کیسے ڈیفائی کیا جائے گا؟ پھر تو عدالت، اب مجھے نہیں پتا قانون نکتہ سلمان اگر ایسا بتائیں گے، پھر تو مثال کے طور پر عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھائی فلاں صاحب آپ توہین عدالت میں اندر ہیں کیونکہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں آپ نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں فنڈز ہیں آپ نہیں دے رہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں افرادی قوت ہے آپ نہیں دے رہے. پھر کیسے اس کو ملتوی کر پائیں گے پریکٹیکلی؟ عدالت کو اپنے احکامات بنوانے کے لیے ایگزیکٹو کی ضرورت پڑتی ہے نا. اب ایگزیکٹو بات نہیں مانتا. ابھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ کئی چیزوں میں مطلب ہوا اسلام آباد کے کیا ہوا لوکل الیکشنز کا، وہ جو سندھ میں الیکشن ہونے تھے لوکل باڈیز کے، عدالتوں نے کتنا کہا اور کتنا پیر گھسیٹا. بڑے مزے سے مینیپولیٹ کر سکتی ہیں ہماری جو اتھارٹیز ہوتی ہیں. تو بار بار یہ چیز ہوئی ہے ہمارے ساتھ. پہلی بار بالآخر کرانا پڑ گیا بلدیاتی، لیکن ہاں ٹائم گزر گیا، اس اسنا میں بہت سارا ٹائم ضرور گزر گیا نا انہوں نے. تو اس کے اندر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر لگ یہ رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ہے جو فرش پہ لوٹ رہا ہے، اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی کان سے کھینچ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسکول نہیں جانا ہے، میں نے اسکول وین میں نہیں بیٹھنا. تو یہی حالت کم و بیش تو اپنی حکومت کی. میں نہیں کراؤں گا الیکشن. صحیح. انتخابات ڈار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ انتخاب نہیں کراؤں گا ڈار صاحب. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وسیم، یہی دورہ معیار ہے اس حکومت کا. ایک طرف آپ نے سوال اٹھایا کہ مجسٹریٹ کے جاری کردہ اریسٹ وارنٹ میرے لیڈر عمران خان کے لے کے، اور اس اریسٹ وارنٹ کے پیچھے چھپ کے یہ امپورٹڈ حکومت کہتی رہی جی ہم عمران خان کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اور یہی حکومت پاکستانی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہے کہ 30 اپریل 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اس کو یہ سنجیدہ ہی نہیں لے رہے ہیں. اس سے یہ بھاگ رہے ہیں. صحیح بات یہ ہونا ہے، وہ تو اس کا کوئی جواب. ایک طرف سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور دوسری طرف مجسٹریٹ کے آرڈر لے کے دھاوا بول دیا ہے انہوں نے، کیا کہتے ہیں، زمان پاک پہ. تو پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن بھی کروائے نا. اب تیاری کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پھر ڈار صاحب آپ بھی اپنا سیاسی تجزیہ دیں، ہو رہا ہے الیکشن یا نہیں ہو رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ڈار صاحب؟ دیکھیں اس کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں
کہ جی ہم نے پورے ملک میں الیکشن کروانا ہے تو پھر سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں, عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, ڈائیلاگ کریں, پھر ہم ملک کے لیے, پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے تو واضح پیغام دیا کہ میں پاکستان کے لیے سب کچھ بھول کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بہتر پیغام میرا لیڈر کیا دے سکتا ہے ان چوروں ڈاکوؤں کو؟ مجھے بتائے نا. کنکلوڈ, آخری سوال سلمان صاحب, یہ جو عثمان صاحب نے بات کی, یہ میرا اگلا سوال بھی تھا. اگر اگین ایک مفروضہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ جہاں حکومت وقت کہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر اپنا ایوان تحلیل کرتے ہیں تاکہ پورے پاکستان میں الیکشن ایک ساتھ ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں بوجوب یہ کرنا پڑے گا کہ یہ الیکشن 30 اپریل کے بجائے مثال کے طور پہ یہ 30 مئی 30 جون کو ہو جائے فار ایگزامپل, اس میں فریقین اتفاق بھی کر لیں, اگر عمران خان صاحب وغیرہ اتفاق بھی کر لیں, تو پھر یہ ممکن ہو پائے گا یا اس لیے نہیں ممکن ہو پائے گا کہ بھائی عدالت کہے گی کہ صاحب پہلے ہی آئین کی جو مدت ہے 90 دن وہ تھوڑی سی ایگزاسٹ ہو چکی ہے, اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, آپ نیشنل کرا لیجیے گا بعد میں, پنجاب کا تو 30 کو ہی ہونا ہے, یا نہیں فریقین کا اتفاق ہو جائے تو پھر اس آئینی مدت کو تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فریقین کا اتفاق تو کافی نہیں ہوگا, معاملے کو پھر واپس سپریم کورٹ میں لے جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ بتانا پڑے گا کہ کیوں مزید التوا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ اتفاق کرتی ہے کہ مزید التوا ضروری ہے تو پھر ڈیٹ کو آگے لے جایا جا سکتا ہے, اور اس صورت میں ممکن ہے کہ تمام الیکشن ایک دن ہو پائیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب, عثمان ڈار صاحب, آپ سلمان اکرم رضا صاحب, کل کیا ہوگا, الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, ان سوالات کا جواب دے رہے تھے. لیکن آئی ایم ایف, مطلب آئی ایم ایف نہیں مان رہا, آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہی نہیں ہو پا رہی.